بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مقدس پاکستان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے جنجوعہ قوم۔ پاکستان میں بسنے والی مشہور و معروف اقوام کی تعارفی سیریز کی یہ پہلی ویڈیو میں اپنی ہی قوم یعنی جنجوعہ قوم کے بارے میں بنانے جا رہا ہوں۔ آج ہم آپ کو جنجوعہ قوم کے بارے میں دلچسپ اور منفرد معلومات بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین محترم، جنجوعہ قوم کی اصل کے متعلق کئی نظریات مشہور ہیں۔ ایک معروف نظریہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس راجہ مال کی اولاد ہیں جو ایک راتھوڑ راجپوت تھا۔ کئی ماہرین اگرچہ اس قوم کو چندر بنسی راجپوت تسلیم کرتے ہیں لیکن راتھوڑ نہیں مانتے۔ تاہم حقیقت یہی ہے کہ یہ قوم راتھوڑ راجپوتوں کی ایک شاخ ہے اور ان کا تعلق اگنی کول راجپوتوں کے خاندان سے ہے جو نسل کے اعتبار سے ساکا کہلاتے تھے۔ جنرل کنل کم کے نظریے کے مطابق جنجوعہ قوم پنجاب کی بے حد قدیمی قوموں میں سے ایک ہے جو 1500 برس قبل مسیح میں پنجاب میں داخل ہوئی تھی۔ یہ قوم مشہور آریائی قبیلہ اجا میدا کے ساتھ جہاں وارد ہوئی تھی۔ اس قوم نے اجا میدا کے ساتھ مل کر راولپنڈی سے ملتان تک کے درمیانی رقبے پر اپنی حکومت قائم کر لی اور ان علاقوں پر صدیوں تک حکمران رہی۔ البتہ غلام اکبر ملک کے مطابق جو لوگ قبل از مسیح کے کسی دور میں آریائی قبیلہ اجا میدا کے ہمراہ مذکورہ علاقوں میں وارد ہوئے تھے انہیں جنجوعہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ لوگ جنجوعہ قوم کے اجداد تھے۔ یاد رہے، جنجوعہ پانڈووں کے ابناء اخلاق جانے جاتے ہیں اور پانڈووں کا ان علاقوں میں قیام تسلیم شدہ امر ہے۔ ناظرین، جنجوعہ قوم کے جد امجد کا نام راجہ مال تھا اور وہ پانڈو راتھوڑ قبیلے کا چشم و چراغ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ راجہ مال سن 980 میں جودھ پور یا کنوئی سے نقل مکانی کر کے 7 مرتبہ پٹھوار کے علاقوں میں آیا تھا۔ یہاں آ کر اس راجہ کو معلوم ہوا کہ کسی قدیم دور میں اس کے اجداد یعنی پانڈو جیلم کے شمالی پہاڑیوں میں آباد رہے تھے۔ چنانچہ راجہ مال نے بھی اپنے اجداد کی طرح انہی پہاڑیوں کے قریب راج گڑھ آباد کیا تھا۔ راج گڑھ کو اب راج کوٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجہ مال اپنی اس نئی راجدھانی پر سن 980 سے لے کر سلطان شہاب الدین غوری کے حملے تک نہایت امن و سکون سے حکومت کرتا رہا۔ جب سلطان شہاب الدین نے ہند پر حملہ کیا تو راجہ مال کو اس نے اپنے حضور پیش ہونے کا حکم دیا، لیکن راجہ مال اس کی اطاعت کرنے سے انکاری ہو گیا۔ اس انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطان شہاب الدین نے پوری طاقت سے حملہ کر دیا اور راجہ مال کو شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا۔ جب راجہ گرفتار کر لیا گیا تو اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جنجوعہ قوم تمام کے تمام ہندو تھے۔ ہندوؤں کی طرح جنجو یزنیر پہنتے تھے۔ چنانچہ جب راجہ مال نے اسلام قبول کیا تو اس کی تقلید میں اس کی تمام قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے اپنے جنجو اتار کے ایک طرف رکھ دیے، پھر ان تمام جنجو جن کا وزن کئی من بنتا تھا سب کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی گئی۔ اس وجہ سے اس وقت اس قوم کو جنجوعہ کہا جانے لگا۔ مگر کئی ماہرین اس روایت کو صحیح تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر جنجو جلانے سے انہیں نام دیا جاتا تو پھر انہیں جنجو توڑ کہا جاتا۔ جنجوعہ تب کہا جا سکتا تھا جب وہ جنجو یزنی استعمال کرتے، مگر انہوں نے تو اس کا استعمال ترک کر کے انہیں جلا دیا۔ اس نام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ راجہ مال کے ایک بیٹے کا نام راجہ جوت تھا اور راجہ جوت نام کے کثرت استعمال سے بعد از یہ جنجوعہ کہلانے لگے، گویا جوت کی اولادیں جنجوعہ کہلائیں۔ ناظرین، ایک انگریز مصنف مسٹر برانڈ کا بھی یہی کہنا ہے کہ راجہ مال کے بیٹے جوت اور ویر کی اولادیں جنجوعہ کہلائیں۔ جب راجہ مال نے اسلام قبول کیا تو اس وقت اس کے 5 بیٹے تھے جن کے نام جوت، ویر، کالا، ترنولی اور کھکھا تھے۔ یہ 5 بھائی الگ الگ قوم کے اجداد بنے۔ سب سے پہلے راجہ ویر خان اپنے باپ کے بعد کھیوڑا اور پنڈ دادن خان میں آباد ہوا اور اس کے بیٹے راجہ احمد خان کی اولاد میں سے ملوٹ، ڈلوال، شاہپر کے خاندان ہیں۔ دوسرے نمبر پر راجہ جوت اس علاقے کا وارث بنا جو قدیم مکھیالہ کا علاقہ تھا جہاں زیادہ تر برہمن آباد تھے۔ راجہ جوت نے اس علاقے کا نام مکھیالہ رکھا۔ تیسرے بیٹے راجہ کالا کی اولادیں راولپنڈی میں سکونت رکھتی ہیں۔
चौथे बेटे राजा तरनोली की औलाद में हज़ारा, अटक और रावलपिंडी में मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हैं। पाँचवें बेटे राजा खक्का की औलादें आज़ाद कश्मीर, ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद और तहसील बाग में रहती हैं। नाज़रीन, इस कौम की और भी बहुत सी शाखें हैं। ये कौम अददी एतबार से जितनी बढ़ती गई उसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में बँटती गई। अगर ये अजीम कौम बाहम मुत्तहिद रहती तो दूसरी कोई कौम इस पर गालिब न आती। हिंदुस्तान में मुग़ल बादशाह तैमूर ने जब 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया तो मुसलमान होने के नाते जंजुआ कौम ने उस हमलावर का भरपूर साथ दिया और शहंशाह बाबर ने अपनी तज़क में भी जंजुआ सरदारों का जिक्र किया है। मुग़लों के सबसे बड़े दुश्मन गख्खड़ थे और जंजुओं ने गख्खड़ों के मुकाबले में हमेशा मुग़लों का साथ दिया। 1765 के लगभग में मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई तो इस इलाके के गख्खड़ों ने अवानों के साथ मिलकर जंजुओं पर हमला कर दिया और फिर अपने इलाकों से बेदखल कर दिया। उसके बाद जब सिखों का दौर आया तो उन्होंने भी इस कौम की तबाही में कोई कसर न छोड़ी। नाज़रीन, जंजुआ पंजाब की एक नामवर कौम है। ये लोग ज़्यादातर रावलपिंडी और दूसरे नंबर पर झेलम में इनका मरकज़ है। इलावा अज़ीं सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शाहपुर, सरगोदा, मुल्तान, झंग और मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी इनकी आबादी है। डेरा इस्माइल ख़ान और बन्नू में इनके काफ़ी ख़ानदान आबाद हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में इनके कई ख़ानदान आबाद हैं और ज़िला मियांवाली के गांव शादिया में भी जंजुआ कौम बड़ी तादाद में रिहाइश पजीर है। नाज़रीन, इस कौम की तारीख़ काफ़ी लंबी है मगर हमने मुख्तसरन बयान की ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और एक अहम बात कि तारीख़ हमेशा एक जैसी नहीं लिखी जाती। मुख्तलिफ़ मौरख़ीन मुख्तलिफ़ रवायात के साथ तारीख़ को पेश करते हैं, इसलिए इस वीडियो में अगर कोई गलती, कोताही या कमी बेशी हो गई हो तो उसके लिए दिल से माज़रत ख़्वाह हैं। बहुत जल्द इसी चैनल पे एक और मशहूर कौम की तारीख़ लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।